بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ روس کو عالمی سطح پر تنہا کر چکے ہیں امریکہ۔ یورپی یونین یوکرینی بحران پر پیٹرول ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ روس۔ تاج محل کے اندر مذہبی تقریب منعقد کرنے کا اعلان۔ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر 14 مرتبہ آرمی کو گالیاں دی۔ شیخ رشید احمد۔ نون لیگ کا بے عزتی سے بچنے کے لیے اپنے جلسے منسوخ کرنے کا اشارہ۔ گورنر پنجاب کا حمزہ شہباز کی حلف برداری کا فیصلہ سنانے والے جج کے خلاف کیس۔ ان قبروں کو لوہے کے پنجرے میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ امریکہ فروری کے بعد سے روس کو عالمی تنہائی کی جانب دھکیلنے میں غیر معمولی حد تک کامیاب رہا ہے۔ سلامتی کونسل معمول کے مطابق کام کر رہی ہے اور 24 فروری کو یوکرین پر جارحیت کے بعد روس کو عالمی سطح پر تنہا کرنے میں غیر معمولی حد تک کامیاب رہی ہے۔ یہ ایک اہم کامیابی ہے۔ ہم جنرل اسمبلی میں روس کی مذمت کرنے والی آوازوں کو یکجا کرنے میں کامیاب رہے ہیں، لیکن ایسا اس لیے ہوا کہ سلامتی کونسل میں اس کے لیے بہت زیادہ حمایت موجود تھی۔ روس سلامتی کونسل میں تنہائی کا شکار ہے، اور جب بھی سلامتی کونسل میں روس کے حوالے سے بحث کی جاتی ہے تو روس دفاعی انداز اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یوکرین پر روسی جارحیت کی مذمت کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک وہ یوکرین پر اپنے ظالمانہ حملے ختم نہیں کر دیتا۔ روس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں یورپی یونین کے ساتھ گزشتہ روز ہونے والے اجلاس میں غیر معمولی اقدام کے طور پر شریک ہونے سے گریز کیا۔ روس کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کی پالیسی یہ ہے کہ وہ یوکرینی بحران کی آگ کو بجھانے کے لیے اس پر فعال طور پر پیٹرول ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ عالمی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یہ غیر معمولی اقدام اس کے اور اقوام متحدہ میں شراکت داروں کے درمیان بگڑتے تعلقات کی علامت ہے۔ یہ یاد نہیں پڑتا کہ روس نے 24 فروری کو یوکرین پر حملہ کرنے کے بعد سے سلامتی کونسل کے کسی اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہو۔ یوکرین پر حملے کے بعد سے روس اور اقوام متحدہ میں بعض رکن ممالک کے درمیان تعلقات تیزی سے خراب ہوئے ہیں۔ سلامتی کونسل کے 5 مستقل ارکان میں سے روس کو انسانی حقوق کونسل سمیت اقوام متحدہ کے کئی اداروں سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ ایودھیا کے ایک سادھو نے بھارت کو ہندو راشٹر ریاست قرار دینے کے مقصد سے تاج محل کے اندر ایک مذہبی تقریب کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جس سادھو نے تاج محل کے اندر تقریب منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا، اسے منگل کے روز تاج محل میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا، تاہم اسے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اس ہفتے ایودھیا سے تعلق رکھنے والے ایک سادھو جگت گرو کا ایک ویڈیو پیغام وائرل ہوا، جس میں اس نے اپنے پیروکاروں سے 5 مئی کی صبح 10 بجے تاج محل کے مغربی دروازے پر بھگوان شیو کی پوجا کے لیے جمع ہونے کی اپیل کی تھی۔ سادھو کا دعویٰ تھا کہ تاج محل دراصل تیجو مہالیہ کے نام سے ایک شیو مندر تھا، جس پر مغلوں نے جھوٹا دعویٰ کر کے اسے تاج محل کے طور پر پیش کیا۔ سادھو کا مزید کہنا تھا کہ وہ 5 مئی کو تاج محل پہنچ کر وہاں شیو کی مورتی نصب کرے گا اور بھارت کو ہندو راشٹر قرار دیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستوں کہ بھارت کے قوم پرست اور سخت پیر ہندو لال قلعہ، جامع مسجد اور مغلوں کی تعمیر کردہ بہت سی دیگر تاریخی عمارات کو قدیم ہندوؤں کی املاک بتا کر ان پر اپنا دعویٰ جتاتے رہے ہیں۔ بھارت کا آئین ایک سیکولر جمہوریت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تاہم قوم پرست حکمران جماعت بی جے پی کی سخت گیر موقف رکھنے والی ایک ہندو تنظیم بھارت کو ایک ہندو ملک بنانے کی تحریک چلاتی رہی ہے، اور بی جے پی بھی ان کی حمایت کرتی رہی ہے۔ بھارت میں 2014 میں بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بھارتی تاریخ کو مسخ کرنے اور بہت سی تاریخی شہروں کے نام تبدیل کیے جانے کے کام میں تیزی آئی ہے۔
ہندو تنظیموں کی جانب سے آئے دن اکبر روڈ ہمایوں یا مغلوں کے نام پر دیگر شاہراہوں کے نام تبدیل کرنے کے مطالبات سامنے آتے رہتے ہیں۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے عید کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ میں خون ریزی کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ لانگ مارچ خوفناک، تشویشناک اور گھمبیر ہو سکتا ہے، اس کے نتائج الٹ پڑ سکتے ہیں۔ حالات خراب ہو گئے تو وزیر اعظم عمران خان کی بس کی بات نہیں رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پھنس چکی ہے، کوئی بھی جماعت MQM، باپ، GDA، سالک چیمہ گروپ میں سے کوئی بھی علیحدہ ہو جائے تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ یہ غلام حکومت ہے جو لیٹی ہوئی ہے۔ شیخ رشید احمد کا کہنا تھا کہ جس بےہودہ طریقے سے وزیر اعظم عمران خان کو ہٹانے کا سامراجی منصوبہ بنایا گیا، اس سے وزیر اعظم عمران خان کو زندہ کر دیا گیا اور اس کی سیاسی پوزیشن بہت ہی مضبوط ہو گئی۔ لوگوں نے اسے غیرت اور ملکی خود مختاری کا معاملہ بنا دیا اور وزیر اعظم عمران خان کو غیرت مند رہنما قرار دے دیا۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کر 14 مرتبہ آرمی کو گالیاں دی ہیں، شہباز شریف نے 14 مرتبہ بوٹ چاٹے اور ضمانت دی۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ شہباز شریف کو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے کچھ بھی نہیں ملا، صرف ٹھینگا ملا ہے۔ مسلم لیگ نون نے لوگوں کا رسپانس نہ ملنے پر ملک کے مختلف شہروں میں منعقد ہونے والے جلسوں کی تاریخوں میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے۔ پارٹی کے جلسوں کی تاریخ میں رد و بدل کر دیا گیا ہے یا پھر ختم کر دیا گیا ہے۔ نون لیگ نے بے عزتی سے بچنے کے لیے کچھ جلسے منسوخ بھی کر دیے ہیں۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے حمزہ شہباز کی حلف برداری کا فیصلہ سنانے والے لاہور ہائی کورٹ کے جج کے خلاف کیس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ جسٹس جواد حسن نے غیر آئینی فیصلہ کیا، میں ان کے خلاف بطور گورنر سپریم جوڈیشنل کونسل میں کیس بھیج رہا ہوں۔ کدھر لکھا ہے کہ صدر اور گورنر کے علاوہ کسی کے پاس حلف کا اختیار ہے؟ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ میں نے آرمی چیف سے کہا کہ مجھے ایک کپتان دے دیں۔ اگر آرمی چیف صاحب مجھے صرف ایک صوبے دار اور 4 فوج کے جوان ہی مہیا کر دیں تو میں خود اس غیر آئینی اور غیر قانونی جعل ساز وزیر اعلیٰ کو گرفتار کروا کے جیل میں ڈلواؤں گا۔ میں کل صدر پاکستان سے ملوں گا اور کچھ چیزیں آرمی چیف کے سامنے بھی رکھوں گا۔ قبرستان انسان کا آخری ٹھکانہ ہے۔ لوگ اپنے پیاروں کی موت پر اس کی باڈی کو قبرستان میں قبر بنا کر دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد خیال کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں محفوظ رہے گا، مگر اکثر اوقات کچھ انسانی کالی بھیڑیں پہنچ جاتی ہیں جو ان قبروں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ ان قبروں کو لوہے کی سلاخوں اور پنجروں سے باندھ کر رکھا گیا ہے۔ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ کوئی بھلا قبر کو یوں پنجروں سے کیوں بند کرے گا؟ دراصل قبروں کو یوں پنجرے سے اس لیے بند کر کے رکھا گیا ہے کیونکہ امریکہ میں پہلے زمانے میں سزائے موت کے قیدیوں کی باڈیز کو میڈیکل کالجز کے لیے دے دیا جاتا تھا تاکہ وہ تجربات کر سکیں، مگر آہستہ آہستہ قوانین بنتے گئے اور سزائے موت کے قیدیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ اب میڈیکل کالجز کو بڑا نقصان ہوا کہ باڈیز کہاں سے لیں اور مزید تحقیقات کیسے کریں، تعلیم کیسے جاری رکھیں۔ اسی ضمن میں لوگوں نے قبروں سے باڈیز نکالنا شروع کر دی، جس سے امریکہ اور دیگر ممالک میں ہلچل مچ گئی کہ ہمارے مردے پر اسرار طور پر غائب ہو رہے ہیں، جس کے بعد یہ تحقیق نکالی گئی کہ اب مردوں کو قبروں کو یوں پنجروں میں بند کر دیں گے۔ جس کے پاس یہ لوہے کے پنجرے بنوانے کی استطاعت نہیں تھی، وہ بڑے بھاری بھرکم پتھر رکھ کر اپنے پیاروں کی باڈیز کو محفوظ بنانے کی کوشش کرنے لگے۔ 3 چور قبروں سے باڈیز کو نکال کر میڈیکل کالجز کو بڑی بھاری بھرکم رقم کے عوض بیچتے تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تینوں لوگوں کو جان سے مار کر ان کی باڈیز کو لاکھوں پاؤنڈز میں بیچتے تھے، اور پھر ایک دن اچانک یہ پکڑے گئے اور ان کو سزائے موت دے دی گئی، جس کے بعد ان کی باڈیز کو سر عام سائنسی تجربات کی غرض سے استعمال کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے دانتوں کی پلاہٹ کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، تاہم دانتوں کی پلاہٹ کی اہم وجوہات میں
ضرورت سے زیادہ مشروبات کا استعمال، چائے، کافی، سگریٹ اور منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھنا شامل ہیں۔ دوستو، یاد رکھیں کہ دانت ایسی چیز ہے جن کو لوگ آپ سے ملاقات کے وقت سب سے پہلے نوٹس کرتے ہیں۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جو سفید دانت اور خوبصورت مسکراہٹ پسند نہ کرتا ہو۔ لوگ اکثر اوقات اپنے دانتوں کی سفیدی کے لیے کلینیکل طریقے یوز کرتے ہیں جو کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ دانتوں کی پیلاہٹ ختم کرنے کے لیے پہلی تجویز کھانے کا سوڈا اور لیموں کا رس ہے۔ اس عمل کے لیے تھوڑا سا کھانے کا سوڈا لیں اور اس میں اتنا لیموں کا رس ملائیں کہ جس سے پیسٹ بن جائے۔ بعد ازاں اس پیسٹ کو ٹوتھ برش پر لگا کر آرام سے دانت برش کریں۔ اس پیسٹ کو دانتوں پر 1 منٹ تک لگا رہنے دیں، پھر دھو ڈالیں۔ ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ سوڈے کا یوز بہت زیادہ نہ کریں کیونکہ یہ دانتوں کے داغ صاف کرنے کے بعد دانتوں کی اوپری تہہ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ دوسری اہم تجویز یہ ہے کہ اسٹرابری اور نمک کا یوز کریں۔ اسٹرابری میں وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو دانتوں کے لیے بے حد مفید ہوتا ہے۔ تاہم دانتوں کی صفائی کے لیے 3 عدد بڑی اسٹرابری لیں، ان میں چٹکی بھر نمک ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اب اس پیسٹ کی خاصی مقدار دانتوں پر لگا کر برش کریں اور 5 منٹ تک دانتوں پر لگا رہنے دیں۔ اس پیسٹ میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تیسری اور سب سے اہم تجویز ناریل کا تیل ہے۔ اتنا ناریل تیل لیں کہ آپ کا منہ بھر جائے اور اسے ماؤتھ واش کی طرح منہ کے اندر حرکت دیتے رہیں اور 10 سے 15 منٹ تک اسے منہ کے اندر رہنے دیں۔ بعد ازاں پھینک دیں اور دانت برش کر لیں۔ سائنسدانوں کو خدشہ ہے کہ اگر بیٹے پیدا کرنے کا عالمی رجحان اسی طرح جاری رہا تو اگلے 10 سال میں 47 لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی ایبورشن کے ذریعے مار دیا جائے گا۔ ریسرچ جرنل BMJ گلوبل ہیلتھ کے تازہ شمارے میں عالمی ماہرین کے پینل کی شائع شدہ رپورٹ کے مطابق یہ نتیجہ 204 ممالک میں پیدا ہونے والے 3 ارب 26 کروڑ بچوں کے ریکارڈ کا جائزہ لینے کے بعد اخذ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین نے اسی پینل نے 1970 سے 2017 تک دنیا بھر میں بچوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا تجزیہ کر کے انکشاف کیا تھا کہ اس دوران 4 کروڑ 50 لاکھ لڑکیاں کم پیدا ہوئیں، جبکہ لڑکیوں کی پیدائش میں کمی کا یہ رجحان چائنا اور ہندوستان میں سب سے نمایاں رہا۔ نئی اسٹڈی میں اسی تحقیق کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے ایک بار پھر لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش سے متعلق اعداد و شمار کا جائزہ لے کر آئندہ 10 سال سے 21ویں صدی کے اختتام تک متوقع رجحانات کی پیشگوئی بھی کی ہے۔ اس تجزیے سے ثابت ہوا ہے کہ تمام سرکاری اور سماجی کوششوں کے باوجود لڑکیوں کو پیدا ہونے سے روکنے کا رجحان اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ کیفیت چائنا اور ہندوستان سمیت 12 ممالک میں سب سے زیادہ تشویشناک ہے۔ ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس رجحان کا تسلسل 2030 تک پیدا ہونے والی لڑکیوں کی تعداد میں 47 لاکھ کمی کا باعث بنے گا، جبکہ 2100 تک یہ کمی 2 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ شماریاتی طور پر کہا جاتا ہے کہ ساری دنیا میں مردوں اور عورتوں کی تعداد برابر ہونی چاہیے۔ تاہم اگر کسی ملک میں ہر 100 لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کی تعداد 107 تک بھی ہو تو اس فرق کو قدرتی سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر یہ فرق 107 سے بڑھ جائے تو اسے انسانی مداخلت کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے۔ مثلاً بھارت اور چائنا دونوں ممالک میں ہر 100 لڑکیوں کے مقابلے میں 111 لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں، جو انسانی مداخلت کا واضح ثبوت ہے۔ پاکستان میں یہ شرح 100 لڑکیوں کی نسبت 105 لڑکوں کی ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔